قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب. تو اگر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ تو دین کا سارا یہاں پہ رکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اجماع کو اس لیے جائے گا کہ قرآن و سنت کا کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اجماع بغیر دلیل کو ہو. یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث شریعت ہے, اور وہی ہے وہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, جب تک آپ زندہ تھے تب تک وہی آتی رہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور اجماع نبی کے دور میں نہیں ہوگا. اجماع جب بھی ہوگا, اجماع کہا جائے گا تو امت کے مجتہدین کا اتفاق. اور نبی کے دور میں یہ عہد اجماع نہیں ہے, یہ اجماع کا دور ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, یہ دور اجماع کا نہیں ہے, اجتہاد کا نہیں. یہ تو اتباع کا, یہ تو اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ وہی آتی تھی, وہی کی اتباع ہوتی تھی. اللہ کے رسول کے دور میں اجماع کا کوئی مطلب نہیں ہے. اجماع کی آپ ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا رہے گا کہ اتفاق مجتہدی هذه الامه بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باقاعدہ ڈیفینیشن میں رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا اتفاق کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا اتفاق دین نہیں بدل سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بغیر دلیل کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت اتفاق کر لے اور دلیل کے خلاف ہو. دلیل کے خلاف نہ تو اتفاق کر سکتی ہے, اور نہ اگر کوئی ثابت شدہ اجماع ہے تو اس کی دلیل غائب ہو سکتی ہے, مسنگ ہو سکتی. نہیں, یہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ بھئی اجماع مانو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اشارہ کر رہا ہو کہ کوئی ناسک رہا ہو جو ہم کو ملا نہیں. ارے بھیا, ناسک اگر ثابت ہے, واقعی ہے, وہ غائب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن دونوں ہے, اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث یعنی دین کا جو بھی حصہ ہے, جو بھی پارٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اجماع ہو کسی مسئلے میں اور اس مسئلے کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. دلیل کسی, ہم نہیں کہتے دلیل نص سے سری ہوگی, کسی بھی اعتبار سے دلیل ہو سکتی ہے, لیکن دلیل موجود ہوگی. بغیر دلیل کے اجماع ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت متفق ہو گئی اور جن دلیلوں کی بنیاد پر امت نے اجماع کیا تو وہ دلیلیں مسنگ ہے, قرآن کی آیتیں غائب ہو گئی یا صحیح حدیثیں مٹ گئی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے اجماع کو ہم ممکن الوقوع نہیں مانتے ہیں جس کے ساتھ دلیل کا کوئی وجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے حفاظت لی ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں مٹ نہیں سکتی ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گی. اس لیے اگر کوئی ایسا اجماع کوئی پیش کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل وہ نہیں دے پا رہا ہے, کوئی استدلال نہیں کر پا رہا ہے, یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھڑنتو اجماع ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ تو دین کا سارا, یہ بات کتنی زہریلی ہے. کہتے ہیں قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا. اجماع ناسخ ہو سکتا ہے؟ اجماع ناسخ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ناسخ کون ہو سکتا ہے؟ یہ پورا دین اللہ کی طرف سے, تو اللہ ہی منسوخ کر سکتا ہے. امت کیسے منسوخ کر سکتے دین کو؟ اجماع امت کے فہم کا نام ہے اور دین وہی کا نام ہے. دین پورا کا پورا وہی ہے اور اجماع وہی نہیں ہے. یہ اجماع کیا ہے؟ امت کا اجتماعی اجتہاد کہہ لیجیے آپ کو, اجتہاد ہے, اور امت ناسخ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ باریکی میں جاتے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جب اجماع کو ناسخ کہتے ہیں مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اجماع فی نفسی ناسخ ہوتا ہے, لیکن اجماع نص کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ لولی پاپ دیتے ہیں لوگ کہ اجماع نص کی طرف اشارہ کرتا ہے. بھائی جس نص کی طرف اشارہ کر رہا وہ نص ہے کہاں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کلیئر کیا کہ نص مسنگ ہو جائے, غائب ہو جائے, یہ ممکن ہے. بھائی کچھ افراد سے نص ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ ملے, نص نہ ملے, انہوں نے کچھ ایسا فتویٰ دے دیا, نص ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, لیکن پوری امت سے اور صدیوں سال تک نص جو ہے غائب ہو جائے اور کسی ایک کی نگاہ میں نہ رہے. یعنی 14 عہد رسالت سے لے کر آج تک 1400 سالہ دور میں کسی ایک عالم کے پاس بھی وہ حدیث نہیں پہنچی یا قرآنی آیت نہیں پہنچی, تو ایسا ممکن نہیں ہے بھائی. یہ ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں وہ حدیث کا علم نہ رہا ہو یا کسی عالم کے پاس اس کا علم نہ رہا ہو, لیکن من حیث الجماع پوری امت کی نظر سے غائب ہو جائے وہ روایت یا وہ, اور کسی بھی دور میں کسی بھی عالم کی نظر اس روایت دلیل پر نہیں پڑی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. دلیل کا وجود رہنا ضروری ہے. یعنی ہر دور میں وہ دلیل جو ہے موجود رہے گی, بھلے کچھ ہی لوگوں کے پاس ہو, لیکن وہ موجود رہے گی. مٹ نہیں سکتی. قرآن و حدیث مٹ نہیں سکتا, قرآن و حدیث ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسا اجماع جو آپ کہہ رہے ہیں نا ناسخ, تو اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا. نہ ناسخ کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. اگر ناسخ کی طرف اشارہ کرے گا تو ناسخ وجود رکھے گا. معدوم اور وہمی
नासिक की तरफ इशारा नहीं कर सकता, हकीकत में जो अपना वजूद रखता है उसकी तरफ इशारा कर सकता है इजमा। तो खुलासा ये कि इजमा नासिक नहीं हो सकता, ना ऐसे नासिक की तरफ इशारा कर सकता है जिसका अपना कोई वजूद ना हो। आगे बढ़ते हैं। भूलिया ही बेड़ा गर्क हो जाएगा इस तरीके से। तो बेड़ा इसलिए गर्क हैं हो कमा जाएगा। के कुछ देखिए, नजर तो बेड़ा ऐसे कुरान और हदीस गायब होते रहे हैं तो बेड़ा गर्क होगा ना मुसलमानों का, उनका दिन कहाँ बचेगा। सिर्फ इजमा लेके सब चलेंगे तो कुरान और हदीस किस लिए भाई? अल्लाह ताला ने क्यों जो है कुरान और हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, जब इजमा ही सब कुछ था, सबसे बड़ा मुहाफिज दिन का इजमा ही था, इजमा से सब मसले हल होने थे, तो कुरान और हदीस को बाकी रखने की जरूरत ही क्या है? सब कुछ इजमा है तो कह बेड़ा, अरे बेड़ा तो तब गर्क होगा जब नुसूस के बारे में आप ये बताएं कि नुसूस गायब हो सकते हैं, कुरान और हदीस की कोई नस मिसिंग हो सकती है, इस तरह की बात करेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। बाकी अगर इस तरह की बात की जाए कि कुरान और हदीस बाकी हैं, बाकी रहेंगे, तो इससे बेड़ा नहीं गर्क होगा, इससे तो बेड़ा पार लगेगा, इससे तकलीद का बेड़ा गर्क होगा जरूर। ये लोगों ने अपने मसलक बना रखे हैं बेदलील, दलील आने के बाद उनका बेड़ा जरूर गर्क होगा। आगे इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।